الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس پار کر دیا، فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی رکوع کے آغاز میں بھی بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا کی تھی اس کا تذکرہ کیا تھا، پھر ایک مرتبہ وہ بات دہرائی جا رہی ہے اور ان نعمتوں کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا اب اس کی تفصیلات آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو بے شمار نعمتیں دی اس میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تمام جہانوں میں فضیلت اس معنی میں تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں رکھا اور مسلسل نبی نازل ہوئے جو لوگوں کو ہدایت کی اور صراط مستقیم کی دعوت دیتے تھے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی علمی اعتبار سے سب سے اہم چیز ہدایت جان لینے والی قوم جن کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ تعلیمات بالکل عام تھی اور وہ لوگوں کو بیان کرتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت کو، دین کو بہت بڑا انعام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور اللہ کی یہ نعمت ہدایت جو ہے یہ اللہ نے تم کو دی اور اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، کیونکہ جس کو ہدایت مل گئی اس کو کامیابی مل گئی، وہ صراط مستقیم پر جم گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تمام جہانوں کا فضیلت اسی بنیاد پر دی، ہدایت کی بنیاد پر۔ لیکن جب انہوں نے معصیت، نافرمانی اور اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنا شروع کی تو اللہ نے ان سے ہدایت لے لی اور اس ہدایت کو، اس فضیلت کو اللہ رب العالمین نے بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کنتم خیر امہ، خیر امت قرار دیا۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ عمل کی بنیاد پر، جب آدمی اس کے اوپر عمل کرے گا اللہ کے نازل کردہ ہدایت پر اور اس کو لوگوں تک پہنچائے گا، یعنی یہ فریضہ ادا کرے گا، تو اللہ رب العالمین کسی نسل میں اس کو باقی رکھے گا، ورنہ یہ نسلی چیز نہیں ہے، یہ منتقل ہو جائے گی دوسرے لوگوں میں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ملامت بہت ڈیر انداز کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ اپنی ہدایت پر عمل کرتا ہے، صراط مستقیم پر خود عمل کرتا ہے اور لوگوں تک جب اس کو پہنچاتا ہے تو کتنے ڈھنگ کی ملامت ہوتی ہے۔ شخصیت پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی پر کیے گئے، آپ کی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے خلاف ایک پروپیگنڈا مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ آپ بھائی بھائی کو، باپ بیٹے کو، چچا بھتیجے کو، خاندان کو آپس میں لڑا دیتے تھے۔ اسی لیے اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ایک عجیب چیز ملے گی آپ کو۔ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے ابو جہل دعا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ
ہم دونوں میں جو زیادہ قرابت کو توڑنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، اسے شکست دینا۔ اس نے یہ دعا مانگی تھی ابو جہل نے، اور اللہ نے قبول کیا، کیونکہ رشتے ناتے وہ لوگ توڑتے ہیں۔ شریعت میں تو رشتے ناتے توڑنا نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ نے تو اسلام میں یہ کہا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے والدین شرک کے بارے میں کہیں تو اس کو نہ مانو، ورنہ معروف چیزیں جو ہے دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ اچھائی اور خیر خواہی سے پیش آؤ۔ بھائی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، حتیٰ کہ اگر کوئی مشرک کافر مرتد، مشرک کافر اور دہریہ بھی ہو، لیکن اگر وہ بھوکا ہوگا، وہ ضرورت مند ہوگا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ بلکہ یہ تو انسان ہے، اگر بے جان جانور بھی ہوگا، جیسے اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو جنت میں داخل کیا۔ تو یہاں تعلیمات کیا ہے، تو مختلف الزامات آئیں گے، مختلف چیزیں آئیں گی اللہ رب العالمین کی دعوت پہنچانے میں۔ اب اس پر آدمی ان ملامتوں سے، ان چیزوں سے بڑا بڑا نقصان، حرام کا معاملہ ایک آیا آپ کے پاس، آپ نے نہیں کیا، آپ کے دوست آپ کو ایک بیوقوف آدمی ہے، اتنا بڑا فائدہ تو چھوڑ دیا، ملامت کر کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک آدمی یہ کہے گا تیرے باپ دادا کو نہیں سمجھا تھا، سماج اور معاشرے میں اتنے لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے، تو ایک دم نئی چیز لے کر کے کھڑا ہو گیا، یہ ملامت۔ اس قسم کی بے شمار ملامتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج دنیا کے اندر دیکھو اسلام ایک نشان اور ٹارگٹ بنا دیا گیا ہے دہشت گردی کا، یہ کوشش کی گئی ہے، یہ بھی ملامت ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ فضیلت ان کے لیے جو عمل کرنے والے اور دعوت دینے والے ہیں۔ یہ چیز ان لوگوں نے ختم کی، اللہ نے ان سے یہ فضیلت چھین کر امت محمدیہ کو عطا کی۔ امت محمدیہ کے نسلاً بعد نسل جو لوگ مسلمان ہیں، اگر وہ یہ غرہ دماغ میں رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھی کرے جائیں، یہ فضیلت خیر امت کی ہمارے پاس رہے گی، تو نہ۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قاعدہ بنایا ہے، مادی اور غیر مادی تمام چیزوں کا۔ غیر مادی چیزیں دیکھیے آپ، جاندار، معاف کیجیے گا، جاندار اور بے جان۔ اب دیکھیے بے جان چیزیں جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنایا، آگ جلاتی ہے، زہر مارتا ہے، ہزاروں سال پہلے سے یہ قاعدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا نے بہت ترقی کر لی تو آج بچے آگ کھیلتے ہو، زہر مار کھا کر کوئی شفا پائے، ایسا نہیں ہے۔ جو بیج آپ بوئیں گے اسی کا پھل اگے گا، یہ قاعدہ اللہ نے بنا دیا، ضابطہ ہر چیز کے لیے۔ اگر ایک آدمی آم کا بیج بوتا ہے تو سیب کا درخت نہیں اگے گا، اگر وہ توقع کرتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ قدرت کے بنائے ہوئے ضابطے کے خلاف کیوں سوچ رہا ہے۔ ایسے ہی عمل کا ایک ضابطہ ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ رب العالمین کا انعام اس کے اوپر آئے گا، جو نافرمانی کرے گی قوم اللہ رب العالمین کا غضب اور عذاب اس کے اوپر آئے گا۔ یہ ضابطہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے مسلسل اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں، ضابطے اور قانون۔ اور اسلام نے جو قوانین بنائے ہیں، یہ قوانین جو فالو کرے گا، چھوٹا بڑا جس حیثیت سے، اس حیثیت سے اس کو فائدہ دے گا۔ جیسے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، ایک آدمی اگر علم حاصل کرے گا، اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا فائدہ اس کو ملے گا، کیونکہ اسلام کے قانون کو، اللہ کے قانون کو اس نے فالو کیا، اس پر اس نے عمل کیا۔ ایک آدمی اگر سچائی اور ایمانداری کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، کاروبار کرے گا، تو اس کے فوائد، بینیفٹ اس کو ملنا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نازل کردہ قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ تو جو آدمی، جو قوم اس کو فالو کرے گی، اس کو نافذ کرے گی، وہ فائدہ اٹھائے گی۔ اللہ رب العالمین نے دوسری چیز بیان فرمائی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کسی کو کوئی نفع نہ دے سکے گا، نہ اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی اس کا بدلہ اور عوض دیا جائے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
آخرت کے دن کا حوالہ دیا، اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس میں جو باتیں غور کرنے والی ہے وہ سوچنے والی ہے۔ دنیا میں ہمارا کوئی کام اگر ہم کو نکالنا ہے، کوئی معاملہ اگر رک جاتا ہے، تو جتنا طریقہ اس کام کو نکالنے کا ہے وہ سب یہاں پہ بیان کر دیا اللہ نے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی کام ہم کو نکالنا رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی فائدے کا لالچ دیتے ہیں سامنے والے کو کہ تیرا یہ فائدہ ہے، میرا کام کر دے، تیرا یہ کر دوں گا میں۔ تو کوئی چیز ہمارے پاس اس کو بدلہ دینے کے طور پر رہتی ہے۔ جیسے ہم اس سے بڑے آفس میں ہیں، یا ہم ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہیں کہ اس کے بغیر اس کی گاڑی نہیں چلنے والی ہے، تو تیرا اڑکے گا تو میں تیرا نکال دوں گا معاملہ۔ یہ نفع دینا رہتا ہے۔ ایک طریقہ یہ، اگر یہ کام نہیں ہوا تو کیا کرتا ہے آدمی؟ پریشر لاتا ہے، دباؤ لاتا ہے، فلاں بڑے آدمی کا دباؤ لے کر آیا، اب اس کو بہرحال قبول کرنا رہتا ہے۔ اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو پھر ٹیبل کے نیچے سے کچھ نہ کچھ آدمی دے کر کے معاملہ سنبھالتا ہے۔ اللہ نے کہا کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا۔ تینوں چیزیں آ گئی۔ قیامت کو روز جب اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے جب جناب میں کھڑے ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ سب سے پہلی چیز اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ مشرکین اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر تمہیں دنیا ایک وادی بھر کے سونا دیا جائے اور تم کو یہ کہا جائے کہ اس کو اگر دے دو گے یہ تمہاری ملکیت، اس کو اگر دے دو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، تو کیا کرو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم پورا دے دیں گے رب العالمین، مگر ہم عذاب سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تم جھوٹے ہو اپنے قول میں۔ کافر قیامت کو روز اللہ رب العالمین کے سامنے سب دینے کی بات کرے گا تو بھی اس کو چھٹکارا کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور وہاں پر مال و متاع ہوگا بھی نہیں۔ تو کوئی مال جو دنیا میں آدمی چھوڑ کر کے گیا اس کو نفع نہیں دے گا۔ اب آدمی کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے اللہ کے متقی بندوں سے، نبی سے وابستگی ہوگی، مسلمان رہا ہوگا نام کا، چاہے شرک اور کفر میں ڈوبا ہو، تو اب ہمارے یہاں ذرا سا مشہور ہے، لوگوں میں شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ یہی عقیدہ اصل میں یہود کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے چند دن کے لیے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، مگر چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 روز جہنم میں رہ کر پورے امت عیسوی کا عذاب جو تھا گناہ کا آپ نے جھیل لیا۔ یہ تک عقیدے بنائے۔ یہ عقیدہ کہ ہم اللہ کے سب سے برگزیدہ یہودیوں کا تلمود، جو ان کی کتاب تورات کی شرح، اور آج جس کے اوپر ان لوگوں کا عمل ہے، اس میں لکھا ہے کہ دنیا کی ساری کے سارے انسان اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہماری غلامی کریں، ہم دنیا کے سب سے افضل اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، سب سے افضل لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا، حق ہمارے پاس ہے۔ یہ عقیدہ ان لوگوں نے بنایا، اور قیامت کا روز اللہ رب العالمین ہمیں بخشے گا۔ یہی چیز ہمارے یہاں جب آئی تو لوگوں نے یہ کہہ دیا شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، اللہ کے نبی بخشوا لیں گے۔ قیامت کے روز شوروں نے بھی تو اس میں بڑی موشقافیاں کی کہ جب دروغہ جنت روکے گا تو کہیں گے کہ ہم محمد کے امتی ہیں، کوئی کہتا ہے نعت نبی پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے، کہیں عقیدہ بنایا کہ کسی ولی کے سلسلے میں اگر آپ چلے جاؤ تو وہ ولی بخشوا لیں گے، کچھ بھی کر لو آپ۔ اب اس میں مختلف واقعات بتائیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی کو انہوں نے اس طرح بخشوایا کہ صرف وہ اس گلی سے گزرتا تھا اور عقیدت سے ان کے گھر کو دیکھتا تھا، بس آپ نے سفارش کر دی، قبر کا عذاب ٹل گیا۔ ایک واقعہ تو ان کا بڑا مشہور ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو دفن کرنے کے بعد جب نکیرین آئے اور آ کر کے پوچھا مر رب کا، تو حضرت والا کیا کہتے ہیں؟ پہلے سلام کہ پہلے کلام؟ تو فرشتوں نے سلام کیا۔ اب جب مسافہ لیا تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا اور کہا پہلے اس بات کا جواب دو کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو تم نے اعتراض کیا تھا اللہ کے اوپر
فرشتوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں تھے، پورے فرشتے تھے، آپ ہاتھ چھوڑو تو ہم جا کر کے جواب لائیں۔ اب عبد القادر جیلانی کی تو جو قوت بتائی جاتی ہے عالم جبروت اور عالم ملکوت ان کے ہاتھ میں تھا، ان سے کیسے ہاتھ چھوڑاتے؟ ایک کو چھوڑا اور ایک کو کہا تم جواب لے کر آؤ، یعنی ایک کو یرغمال بنایا۔ اب وہ فرشتہ جب اوپر گیا اور جا کر آسمان پر اس نے تمام فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تو فرشتوں نے اللہ کی جناب میں گزارش کی کہ رب العالمین تیرا ایک برگزیدہ بندہ اس نے ایسے ایسے کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اسے جا کر کے کہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ جب آ کر کے فرشتوں نے کہا تو کہا نہیں میرے مریدی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے پھر گئے، اللہ نے کہا اس کے تمام مریدین جو اس کے سلسلے میں آ جائیں گے سب کو بخش دیا۔ یہ بخشش بانٹتے ہیں اس طرح۔ مجھ کو یاد ہے واقعہ بچپن تھا میرا، ایک جگہ مجلس تھی وہیں پڑھا جا رہا تھا، اب زیادہ کچھ سمجھتی نہیں، لیکن اللہ نے کہا نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ ایسے مواقع پر اگر بچپن بھی ہوگا لیکن عقیدہ ہوگا تو اللہ آپ کے دماغ میں باتیں ڈالے گا۔ میں نے پڑھنے والے سے سوال کیا، یہ قبر میں گفتگو ہو رہی ہے، فرشتے آسمان پر جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، سنا کون؟ اب کوئی پیچھے پیچھے چلے تو پوری روایت بیان کرے۔ اس نے آنکھیں بڑی بڑی نکالی اور کہا وہاں پڑا ہے، نکال دیا مجلس۔ بچپن تھا، سمجھا ہی نہیں مجھ کو کہ اکالہ کی امت ایک دم نارمل سوالات کیا تھا۔ حدیثیں بیان کرتے ہیں محدثین تو راوی بیان کرتے ہیں، یہ آئی کہاں سے؟ اور بھی بے شمار ہیں۔ یہ مشہور کر دیا گیا کہ ولی بخشوا لے گا، ولی لے کر جائے گا، یہی چیز ان کے ہاں بھی تھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ نہ اس کی بابت کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ سفارش کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ رب العالمین جن کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کی سفارش کرو تو سفارش کرے گا بندہ۔ یہ ایک اعزاز رہے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی کو اور نیک بندوں کو، مشرک اور کافر اگر آدمی ہوگا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض دیا جائے گا، یعنی کچھ مال وال دے کر کے آپ اپنا کام کروا لو یہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ وہ کوئی مدد کیے جائیں گے۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے آدمی کیا کام کرتا ہے؟ اپنی قوت، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے کسی مصیبت سے ٹکرانے کے لیے، اور اس کے بعد اپنے جو قریبی لوگ ہیں، جو اپنے ہمدرد ہیں، جو اپنے انتہائی خیر خواہ ہیں، ان کی طرف دیکھتا ہے، وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں کچھ اتنے بڑے ہمدرد رہتے ہیں کہ اس کی مصیبت اپنے سینے پر لے لیتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے اس کا بیٹا اگر ہوگا تو باپ کو آنکھ بتاؤ تو وہ آپ کی آنکھ نکالنے دوڑنے لگے گا، بات ہی الگ ہو جاتی ہے۔ بھائی بھی کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں، باپ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو کچھ کرو تو وہ پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا؟ ایک نیکی کے لیے آدمی اپنے باپ کے، اپنے بھائی کے، اپنے بیٹے، اپنی بیوی سب کے پاس جائے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ سب کا محفوظ رکھے رب العالمین۔ ایک چیز کافی ہوگی سارے رشتے اور تعلقات قربان کرنے کے لیے، ہولناک منظر قیامت کا، اللہ کا عذاب، سب معذرت کر لیں گے، کوئی مدد بھی نہیں رہے گی بھائی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود کے واقعے کے تناظر میں ہمیں سمجھا رہا ہے، فضیلت اللہ نے چھین لی، روز محشر بدعقیدگی رہے گی تمہاری جو ان کے ہاں تھی تو انجام وہی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ نہیں بدلتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے۔ یہ دوسری نعمت اللہ بیان کر رہا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ فرعون جو تھا یہ قبطی تھا، ایک الگ نسل تھی، اور بنی اسرائیل ایک الگ نسل تھی، تو پوروں کو غلام بنا کر رکھا تھا اس نے، اس کی قوم نے۔ اور فرعون جو ہے یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے،
جیسے مثلا روم کا جو بادشاہ رہتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ تو مختلف ممالک کے شاہان کے الگ الگ نام تھے، نسل بعد نسرین یہ نام چلتے تھے۔ یہ فرعون جو تھا اس کا نام بھی کچھ لوگوں نے تاریخ میں سیرت میں لکھا ہے۔ تو اس فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو بنی اسرائیل کی طرف سے نکلی اور ہر کتے کے گھر میں گئی، کوئی بنی اسرائیلی کے گھر میں نہیں گئی۔ تو تعبیر بتانے والوں کو اس نے بلایا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو ان لوگوں نے تعبیر بیان کی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو تیری پوری کے پوری حکومت اور پورا سب ختم کر دے گا۔ تو اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کی دائیاں اور اس کے خبری، جیسے بنی اسرائیل میں بھی بہت سارے تھے، ہر قوم میں غدار ہوتے ہیں، ان کی عورتیں خبری تھیں تو وہ خبر پہنچاتی، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر مخبر لوگ مخبری کر کے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ معاملہ تھا۔ تو جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کتنا اذیت ناک عذاب ہے۔ آدمی کو اولاد نرینہ کی بڑی خواہش ہوتی ہے، پہلے تو اولاد کی، پھر اس کے بعد اگر اللہ نے اولاد دی تو لڑکیاں ہو رہی ہے تو لڑکے کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لڑکا دے دے۔ اور جب لڑکا ہوتا ہے تو لگتا ہے اب میری نسل یہاں سے چلے گی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اپنے خوابوں کو اس کے ذریعے شرمندہ تعبیر کروں گا، پروان چڑھاؤں گا۔ وہ تمام محرومیاں جو مجھے حالات نے دی اس کو اس سے بچاؤں گا۔ کتنے خواب ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی سامنے قتل کر دیا جائے، کتنا اذیت ناک عذاب تھا۔ اللہ نے کہا میں نے تم کو اس سے نجات دی۔ اس میں کچھ چیزیں اور سمجھنے والی ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا، سچا خواب۔ ہمارے یہاں خواب کا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کچھ لوگ خواب دیکھ کر لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں، سچا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ فرعون نے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جن قیدیوں کو توحید کی دعوت تھی انہوں نے بھی سچا خواب دیکھا تھا، کیونکہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک واحد قہار قوت والے رب کی عبادت کی جائے یا بے شمار، اور ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے۔ ان کو پوچھنے کی، ان کو پکارنے کی، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے کی، اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی۔ اسی لیے مشرک اپنے شرک کی کوئی دلیل اللہ کے کلام قرآن سے نہیں دے سکتا، اور بدعتی اپنے بدعت کی کوئی دلیل حدیث سے نہیں دے سکتا۔ یہ مزاج اللہ نے دیا ہے۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی سچا خواب دیکھا۔ تو خواب کوئی بھی سچا دیکھ سکتا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں پیشن ہے، آدمی اگر ذرا سا دیندار ہو جاتا ہے، 4-5 کچھ دینی جماعت میں لگ جاتا ہے، تھوڑا سا لمبا کرتا لمبی داڑھی ہو گئی تو 7ویں دن اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ اب جب پوچھو کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے رسول کیسے تھے تو بولے گا سفید داڑھی، نورانی چہرہ نہیں رہے گا تو پھر کیا رہے گا؟ سفید داڑھی۔ کبھی اللہ توفیق دے تو سیرت پڑھیے، کتنے بال اللہ کے نبی کے سفید تھے یہ پڑھ لیجیے، 17 لوگوں نے لکھا، اس سے زیادہ نہیں، یعنی گنا جائے اتنے بال تھے سفید، بس باقی پورے کالے تھے۔ اور پھر مرعوب کرتے ہیں لوگوں کو۔ بعض لوگ تو خواب میں نجات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری پڑھیے اللہ اگر توفیق دے تو، کتاب الرؤیا، خواب کا بیان۔ عثمان بن مظعون بڑے نیک صحابی تھے، ان کی وفات ہوئی۔ جس گھر میں یہ رہتے تھے بھائی چارہ تھا، وہاں کی خاتون ام ہانی نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے ان کو بخش دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑی بات کہی تم نے، کس بنیاد پر کہی؟ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کو کیسے معلوم ہو گیا یقین؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے میں نے کبھی کسی کے بارے میں رائے نہیں دی کہ اس کی بخشش اور نجات ہے۔ آپ کیسے جان سکتے ہیں خواب کہ کس میں ہے؟
کبھی کبھی کوئی خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی کوئی خواب ہوتا ہے جو خیالات پریشان، یعنی آدمی دن میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے ہوئے تو شعور کی حالت میں تحت شعور تک کے ایک لاشعور ایک پٹی ہے، اس سے ہو کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہ دماغ جو سونے کی حالت میں کام کرتا ہے اس پہ کچھ اسکرین اس پہ آ جاتا ہے اور وہ خواب کی شکل میں ہم کو دکھائی دیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. کبھی کوئی واقعہ کوئی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے اس کی خبر دیتا ہے، سچے خواب جس کو کہتے ہیں. الگ الگ قسمیں، لیکن 3 لوگ مرفول کا نام ہے سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، مجنون پاگل جب تک ہوش میں نہ آ جائے، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے قلم ان کے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے. شریعت نہیں ہے. ایک اور چیز یہاں سمجھنا ہے، خواب دیکھ کر کے اگر عمل کیا جائے تو کچھ الٹا سیدھا بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی بہت بڑا الٹا ہوگا، جیسے فرعون نے کیا. خواب دیکھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیا، ہزاروں بے گناہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو مار دیا، اور جو بچہ اس کی سلطنت ختم کرنے والا تھا وہ بچ گیا. تو یہ یقینی چیز نہیں ہے، اس پر قدم مت اٹھانا کبھی کہ میں خواب میں دیکھ لیا فلاں کو ایسا تو ویسا، یہ نہیں، قدم نہیں اٹھانا. اب آگے اللہ رب العالمین نے اچھا اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے مرحلے پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا وہاں میں تفصیل بیان کروں گا. تو اس نے یہ خواب دیکھا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا، تمہیں اس پار کر دیا، فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا. ایک بہت بڑا انعام. بنی اسرائیل نسلاً غلامی کرنے والی قوم تھی، نسل بعد نسل. جب کوئی قوم غلام بنا لی جاتی ہے اس سے سارے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں، اور اس قوم میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے، تو اس قوم کے اندر کمزوری بزدلی تک آ جاتی ہے. حق کو مانگنے کی بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایک موڑ ایسا آتا ہے. اسی لیے اسلام نے غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ تو میں کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کم علمی کی وجہ سے کہ انسانی آزادی کا پہلا نعرہ تاریخ میں فرانسیسی مفکر روسو نے دیا جو 1712 میں پیدا ہوا تھا. اس نے ایک کتاب ہے معاہدہ عمرانی، اس کا ایک جملہ ہے بڑا مشہور کہ لوگ آزاد پیدا ہوئے، میں انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں. 1712 میں پیدا ہونے والے اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آزادی کا بانی ہے، لیکن تاریخ نہیں جانتے لوگ. اس سے بہت پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں صدی عیسوی میں کہا تھا، جب ان کے سامنے ایک مقدمہ آیا تو ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا کہ اے عمرو بن عاص، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد چنا ہے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا. اور اس سے پہلے اس کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں ہے، سب برابر ہیں. اور آخری جملہ، ورنہ قانون کی بحث میں اس کو تفصیل بتاؤں گا، آزادی دنیا کی سب سے قیمتی متاع اور سرمایہ ہے، سب سے قیمتی، اور اس کی قدر دنیا کے کسی بھی مذہب نے اور کسی قانون نے کی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام. میں یہ بلا مبالغہ شعور و ادراک کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیوں جانتے ہو؟ اسلام میں قید کی سزا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آزادی کی قیمت اگر کسی نے جانی ہے تو اسلام نے جانی ہے. اور یہ جو قید کی سزا 3 سال 5 سال 6 مہینہ، نہ، اسلام میں صرف جتنی دیر تفتیش ہونا ہے، 1 2 روز 3 روز 4 روز 10 روز، بس اتنے دن. قید کی سزا نہیں. کوڑا مارا جائے، ہاتھ کاٹا جائے، بدلے میں قتل کر دیا جائے، جتنے زخم ہیں اتنے زخم ہوں. اب قید کی سزا کیوں نہیں ہے، اس کے کتنے نقصانات ہیں، یہ ایک مکمل بحث ہے. ارے بھائی، ایک آدمی نے چوری کی، آپ اس کو سزا دیجئے نا، اس کو آپ 3 سال جیل میں ڈال دیتے ہیں. اس کے معصوم 4 بچے ہیں، ان کو کما کر کھلائے گا کون؟ ان کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ اس کی ایک بیوی ہے.
اس کے جسمانی تقاضے ہیں وہ کہاں پورے کرے گی؟ فرائڈ کو لوگوں نے پڑھا بہت ہے جنسیات پر، لیکن کبھی اس ٹاپک پر غور کیا؟ اب اگر وہ معاشی کے راستے پر جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ وہ بچے اگر چوری چکاری کرنے لگتے ہیں یا غنڈہ گردی کرنے لگتے ہیں، تربیت نہیں ہے، تعلیم کے اخراجات اٹھانے والا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے ایک پورے گھر کو سزا دے دی ایک آدمی کو قید کر کے۔ مرد بھی جو ہے 3 سال بغیر بیوی کے کیسے رہے گا؟ اسی لیے جیلوں کے جو واقعات آتے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ وہ تو میں اپنے موقع پر میں اختصار سے بتا رہا ہوں، ایک ایک قانون پر بحث کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون کو پیش کیا تو ایک بڑا زبردست جملہ کا ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے وہ ظالم ہیں۔ تو دنیا کے قوانین نافذ ہوتے ہیں تو ظلم ہوتا ہے، وہ کیسے؟ وہ اس مقام پر میں بتاؤں گا، ایک مثال یہاں دے رہا ہوں۔ اب یہی اعتراض آپ اسلامی قانون پر بھی کر سکتے ہیں۔ مجھ کو یاد پڑ رہا ہے کہ تقریباً آج سے 25-30 سال پہلے 7-8 وکلا ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں بھی اس وقت تو کچھ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے تنہائی کی تلاش میں ذرا سا نکل گیا تھا شہر کے کنارے کے علاقے میں۔ تو ان لوگوں سے میری گفتگو ہوئی تھی لمبی قانون پر۔ تو میں نے جب یہ پوائنٹ رکھا تو اس میں سے ایک شخص نے کہا وکیل ہوتا ہے تو وکیل جرا کرتا ہے، ایسے سن کر کے سامنے تھوڑی ہے وہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت، قتل کے معاملے میں نے یہ کہا تھا عمر قید پر، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی جب قتل کر دیا جائے گا تو یہی سب پرابلم پیدا ہوں گے نا، اس کے بچے ہوں، اس کی بیوی ہو۔ تو وہ ہنسنے لگا، بولا پورا قانون آپ نے جانا ہی نہیں، اس کے یتیم بچوں کی ذمہ داری گورنمنٹ کی رہے گی، 4 مہینے کے بعد اس کی بیوی شادی کر لے گی، یہ باقاعدہ لاء میں ہے۔ چوری پر وہ کہتا ہے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ایک آدمی چوری کیا آپ اس کے ہاتھ کاٹ لیے، یہ تو انسانی سماج اور معاشرے کا قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے۔ میں نے کہا آپ اعتراض بھی قوت سے نہیں کر سکے۔ بولا ایک انگریز نے اس پر اعتراض کیا تھا، وہ طاقتور اعتراض تھا۔ اس نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ ایک ہاتھ جس نے $15,000 چوری کیے اس کو آپ کاٹ دیتے ہو، ارے اگر وہ ہاتھ محفوظ رہا تو $15 لاکھ ٹیکس کی شکل میں ملک کو دے سکتا ہے، یہ کہا تھا اس نے۔ بولے ہاں؟ بولا اچھا میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا، آپ بچے کا ایڈمیشن کرایا آپ نے کالج میں، اس وقت تو موبائل وغیرہ نہیں تھا اور یہ آن لائن والا سسٹم بھی نہیں تھا، تو کالج کے لوگوں نے کہا کہ کل اگر آپ نے فیس نہیں بھرا آج رات تک تو آپ کے بچے کا ایڈمیشن رد ہو جائے گا۔ آپ صبح گئے، آپ بینکوں میں پیسہ نکال لیں، پیسہ نکال کر نکلے، راستے میں کسی چور نے اس کو اچک لیا، اب آپ کے بچے کا کیریئر ختم ہو گیا، وہ ملے گا تو کیا کرو گے؟ یا آ گیا اور سنو، آپ کی والدہ سیریس ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ 2 لاکھ روپیہ جب تک ٹیبل پہ نہیں رکھو گے آپریشن نہیں کیا جا سکتا۔ آپ گئے، آپ کے پاس بینکوں میں 2 ہی لاکھ تھا، نکالا، چور نے ہاتھ صاف کر دیا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن مر گئی وہ۔ اب آپ کو مل گیا وہ چور تو کیا کرو گے؟ آپ کی بیٹی کے لیے آپ نے رکھا، ہنڈا دینے کے لیے، ایسے ہی واقعہ ہوا تو وہ کیا بولتا ہے؟ ملا تو مار ڈالوں گا اس کو۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ہر اسلام نے صرف ہاتھ کاٹنے کا بولا تو آپ کو ٹینشن ہو رہا تھا، جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ بولے مار ڈالوں گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے جانتے ہو؟ قانون کی سائیکالوجی دنیا نہیں سمجھ سکی اور اسلام نے صرف سمجھا ہے۔ میں کچھ باتیں یہاں کہہ دوں بنیادی، ادھوری باتیں نہ رہیں۔ قانون کی سائیکالوجی کیا جانتے ہو؟ قانون بنایا جاتا ہے مظلوم کو انصاف دینے کے لیے، ظالم کی ہمدردی میں قانون نہیں بنتا ہے، جو مجرم ہے اس کی ہمدردی میں قانون نہیں بنتا ہے، جو مظلوم ہے اس کو انصاف دینے کے لیے بنتا ہے۔ تو قانون مظلوم کی آہوں اور سسکیوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، ظالم کی گود میں بیٹھ کر نہیں۔ آپ نے ظالم کی گود میں بیٹھ کر قانون بنایا، اسی لیے ہمارے یہاں ایسا قانون نہ ہو، ارے جس کا گیا ہے، جس کی بیٹی یا بہن کی عزت لوٹی گئی ہے، پوچھو پتھر مارنے والا قانون وہی بولے گا یا نہیں کہ اس کے ہاتھ میں بھی پتھر ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں جب گینگ ریپ دلی کا ہوا
تو اس وقت وشو ہندو پریشد کی طرف سے یہ بیان آیا تھا، اچھی طرح یاد ہے، وشو ہندو پریشد، کہ وہ قانون عزت لوٹنے پر نافذ کرنا چاہیے جو اسلام میں ہے، جو سعودی عربیہ میں نافذ ہے. اور یہی بات لالو پرساد یادو نے کہی تھی، اور یہی بات اڈوانی نے پارلیمنٹ میں کہی تھی. اٹھائیے پوری تاریخ. تو تم نے اس وقت کہا جب تمہاری بیٹیوں کی عزت ٹوٹی گئی. اسلام نے 1400 سال پہلے کہا، بات ذرا سا لمبی ہو گئی. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم مظلوم ہوتی ہے، ظلم کی چکی میں پسنے والی، تو سائیکولوجیکلی ان کے اندر تردد، کم ہمتی، مقابلہ آرائی کی صلاحیتیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہیں. اور آج کا تو دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس کو مارا جا رہا ہے اس صلاحیتوں کو. باقاعدہ سائیکولوجیکلی ایک جنگ چل رہی ہے نفسیات کی، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو بھی کسی مقام پر مفصل کروں گا انشاءاللہ میں. تو بنی اسرائیل میں بھی یہ چیز تھی، مقابلے کی قوت نہیں تھی ان میں. اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اللہ کا پیغام دیا، انہوں نے نہیں قبول کیا. قبطیوں نے، بنی اسرائیل نے قبول کر لیا. اب یہ دوہرا ظلم ہو گیا، بڑھ گیا. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی پوری قوم کو لے کر کے نکل جائیے بستی سے. راتوں رات سب کو چپکے سے خبر کر دی گئی، رات کے وقت نکل گئے. مخبر تو رہتے ہی ہے نا، خبر ہو گئی اس کو، فرعون کو. اطمینان کیا، بولے صبح ہوگی، جب صبح مرغ کو اذان دے گا، جب اب اذان ہی مرغوں کی جو بانگ ہے اس کا انتظار کروں گا. بہت لیٹ ہوئی. بہرحال اٹھا، ایک بکری کاٹنے کا حکم دیا، کہا اس کی کلیجی تیار ہونے تک کے 5 لاکھ کا لشکر جرار تیار رہنا چاہیے. رات سے ہی لوگوں تیاری میں تھے، سب تیار ہو گئے. لشکر لے کر نکلا فرعون. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو دریا کے سامنے لے کر پہنچے. اب صورتحال کیا ہے کہ سامنے فرعون کا لشکر، ارے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر جو تلواریں بے نیام کیے ہوئے بے اقرار تھے حملے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. اب دیکھیے سائیکولوجیکلی نفسیاتی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، عصائے موسوی دیکھا تھا ان کے ہاتھ سے، چمکتا ہوا ید بیضا دیکھا تھا، معجزات دیکھے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. مگر شکوہ فوراً پیدا ہوتا ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام سے اب کیا کریں، اب تو یہاں لے آئے، مقدمہ تو ڈبل ہو گیا، پہلے ہی مجرم تھے، اب فرار کی ایک قلم اور بڑھ گئی، ظلم کے انتہا سے گزریں گے، اب کیا کریں. توکل اور ایمان کی بات کیا ہوتی ہے. دیکھیے یہی چیزیں ہیں. مشکل حالات جب آتے ہیں تو اگر ایمان مضبوط رہتا ہے تو بہت اطمینان سے آدمی کہتا ہے اللہ کی مشیت. صحابہ جو کہتے تھے قدر اللہ ما شاء ما فعل، اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے معمولی چیز نہیں ہے. ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ہے، یہ وہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے جواب دیا، انما یہ ربی سیہدین، میرا رب راستہ کھولے گا، راستہ دکھائے گا. اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا اپنی لاٹھی دریا پر مارو. آپ نے لاٹھی ماری، راستہ بن گیا. اب اس میں کتنی حکمتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب دونوں طرف سے راستہ بنتا اللہ پر توکل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت کیا دریا پر لاٹھی مارو. کوشش کبھی ترک نہیں کرنا ہے. اللہ چاہتا تو ایسے ہی دریا کو پھاڑ دیتا، لیکن آپ نے کہا لاٹھی مار. کوشش بھی کرنا ہے انسان کو، اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ کے نبی پورے صحابہ کو غزوہ بدر میں لا کر میدان جنگ میں کھڑا کر دیا اور کہا یا اللہ یہ ہے میری کل جمع پونجی. پھر ہاتھ اٹھایا. کوشش ختم نہیں کرنا کبھی. اللہ پر توکل یہ ہے کہ اونٹ کو پہلے کھوٹے سے باندھ دو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. ہمارے یہاں بعض لوگ شکوے شکایت کی زبان ہوتی ہے، کبھی کبھی تو بدعقیدگی ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ایک آدمی آیا، ایسے ایسے عقیدے کے لوگ مسلمانوں میں تقدیر پہ بحث کر رہا تھا. بولو جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ تو ہونا ہی ہے، اب عمل کرنے کی کیا ضرورت. میں اس کو سمجھایا مختلف انداز میں، دلیلوں سے، ماننے کو تیار نہیں. جب مجھ کو سمجھ میں آیا تو پھر ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. کسی کو اگر آپ بول رہے ہیں کہ بارش بہت تیز ہے مت نکل،
دھوپ بہت تیز ہے، زمین بالکل گرم ہے، وہ نہیں مانے نا تو چپل چھین کے اس کو دھوپ میں ڈال دو، بس سمجھ میں آ جاتا ہے، 2 قدم چلے، طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم لوگ ایک ہوٹل پہ بیٹھ کر بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ تم کوئی عمل نہیں کرتے؟ بولے ہاں میں اسی لیے نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے جنت لکھی ہوگی تو ملے گی۔ میں نے کہا ایسے ہی مانا تقدیر میں؟ بولے ہاں۔ مولے کچھ پیسہ ہے کیا؟ تو وہ تھوڑا سا گھبرایا، مولوی پیسہ مانگے تو ایسے بھی ڈر لگتی ہے کہ یہ ابھی بول دے گا کہ فلاں وجہ سے فلاں کا چندہ تو کیا کر رہی ہے، گیا۔ خیر میں بولا میں مانگوں گا نہیں، نہ قرض مانگوں گا نہ اور کوئی چیز، تھوڑا ہو تو نکالو۔ بہرحال اس کی جیب میں کچھ 1200-1500 روپیہ تھا، اس نے نکالا، میں نے وہ پیسے لیے موجے، اور موج کر کے اس کو ایسے زمین پر رکھا، ہوٹل پر بیٹھیں گے، اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھا اور کہا چلو اگر یہ تیرے مقدر میں ہوگا تو کل یہی پڑا ملے گا اپنے کو۔ اب وہ نظر ہی نہیں ہٹا رہا ہے پیسے پہ، اٹھنا تو بہت دور کی بات، تو وہ بولے بہت پکا ایمان ہے تقدیر پر، تیرے مقدر میں ہوگا تو یہی ملے گا کل، چل اٹھ۔ نہیں، وہ بولے بس اتنے ہی پہ 1200-1500 پہ ہی تقدیر ختم ہو گئی، ایمان ختم ہو گئی۔ یہاں پہ عمل، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، اللہ نے عقل و شعور اور اس کا تمام کے تمام پیسہ کیسے محفوظ رکھنا، اس کا عقل و شعور اور ذرائع سب دیے، اس کا استعمال کر، یہ ہے تقدیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی کو لایا گیا، مجرم کو، اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے، تو بولے ایسی چیز پہ سزا دے رہے ہو جس کا ذمہ دار میں نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا کہ میں چوری کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹوں، میں کاٹوں گا۔ یہ سب بات عقیدگی کی بحثیاں ہیں جب آپ مکمل طور سے کسی چیز کو نہ جانو گے۔ خیر یہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں نا عقیدے میں کمزوری، خرابی، کتاب و سنت کو نہ جاننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا دریا پر لاٹھی مارو، اب جب لاٹھی ماری تو راستہ بن گیا، پوری قوم انتہائی اطمینان سے راستہ پار کر لی۔ بنی اسرائیل کی قبطی بھی دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے کہا چلو، 7 دریا میں داخل ہو گئے۔ جب سب دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ اللہ نے حکم دیا دریا کو مل جا، اب یہ ڈوبنے لگے۔ اس میں کئی چیزیں غور کرنے والی۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک چال مکر کیا کافروں نے، تدبیر کی اللہ نے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ زمین پہ ہم لوگ ایک منظر دیکھتے ہیں وہ ہمارے خلاف رہتا ہے بالکل، لیکن آسمان پر اللہ کا ایک پروگرام الگ رہتا ہے جو دونوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے، بنی اسرائیل کو اگر حکم دیتا ہے کہ تمام فرعونیوں کو لا کے دریا میں ڈالو، ڈبانا میرا کام، کر سکتے تھے؟ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور بنی اسرائیل بھی ایسے بھی بلا وجہ پورے کے پورے دریا میں نہیں آتے تھے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا شکار ہے بنی اسرائیل قبطی، لیکن اللہ کا پروگرام تو یہ تھا کہ یہ خود شکار بن گئے۔ وہ تو کانٹا چارہ جو لگاتے ہیں وہ تھے، وہ مچھلی کو جو چارہ لگاتے ہیں وہ تھے بنی اسرائیلی، یہ قبطی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اللہ نے کہا تم نہیں نکال سکتے تھے، ہم نے نکالا تدبیر کر کے۔ یہ مارنے نکلے تھے، اللہ کا پروگرام ان کو مارنے کا تھا۔ تو زمین پہ بندے ایک پروگرام پوری قوت کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کا اگر اللہ پر توکل ہو تو اللہ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین موت کی وادیوں میں زندگی کی نوید، شکستوں کے انتہائی مقام پر فتح کا اعلان فرماتا ہے رب العالمین۔ یہ اللہ پر توکل ہے۔ خیر جب یہ لوگ دریا پار کر گئے اور یہ ڈوبنے لگے، اس پر بھی غور کیجیے۔ ایک مظلوم قوم برسوں سے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اس کے بچوں کو اس کے سامنے، قتل کرنے والے قاتل، ظلم کرنے والے ظالم سب سامنے ہیں۔ اب وہ جب دریا میں ڈوب رہے تھے تو کیسی بے کسی سے وہ چلاتے ہوں گے بچاؤ بچاؤ، کیا رہا ہوگا؟ ہر کسی کو زندگی عزیز ہوتی ہے۔ ان کو پورا کے پورا بدلہ مل گیا، پورا کے پورا اپنے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمہاری نظروں کے سامنے ان کو ڈبو دیا، پوری تسلی ہو گئی۔ یہی قاتل تھا جس سے زندگی کی بھیک مانگتا تھا، آج یہ مانگ رہا ہے زندگی کی بھیک۔ کیا کہتا ہے فرعون؟
میں بنی اسرائیل الفاظ دیکھیے قرآن کے 14واں پارہ پڑھ گیا سورہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. یہ جملہ ہے فرعون کا, جن کو غلام بنایا تھا, کہتا ان کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہرگز نہیں, آج تجھے نہیں, تیرے جسم کو نجات دیں گے اور اسے دیدہ عبرت بنا دیں گے قیامت تک کے لیے. اور عبرت کا نشان بنا ہوا ہے فرعون آج بھی. یہ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اور یہی ایک مسئلہ اور نکل گیا کہ اگر سکرات سے پہلے آدمی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. اللہ نے ارشاد فرمایا اگر جہالت لا علمی کی وجہ سے آدمی سے کوئی گناہ اور غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لے, اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا. لیکن حتی اذا حضر احدهم الموت, موت درخرے میں آ جائے اور پھر آدمی توبہ کرے, فرعون اسی وقت توبہ کر رہا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کرے گا. اسی لیے رات میں سونے سے پہلے توبہ کر کے سونا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی آدمی اگر سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے. پڑھ کر کے اگر سوتا ہے رات ہی میں کسی وقت اس کی موت ہو گئی تو اللہ اسے بخش دے گا. ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ سوئے تو سوئے رہ گئے, معمول بنانا چاہیے اس کو. استغفار ہمیشہ کرنا چاہیے گناہ اگر ہو تو کتنی زبردست و تسلی کا سامان رہا کہ قاتل ظالم ان کے سامنے دردناک عبرتناک موت سے دوچار ہوئے. اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو انعامات تو نے ہم پر دیے ہیں, رب العالمین ان انعامات کا شکر ادا کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. رب العالمین الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے, اور جن بنیادوں پر پچھلی قومیں گرکاب ہوئی, پچھلی قوموں سے فضیلتیں چھین لی گئی, عذاب کا شکار ہوئی, وہ اعمال سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. تیرا انعام, تیرا رحم, تیرا کرم دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے رب العالمین. ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.